آج ہم ایک بہت ہی کمال کا واقعہ دیکھنے والے ہیں، ایک ایسا قصہ جو ایمان کی گہرائیوں اور غیب کے علم کی ایک جھلک دکھاتا ہے۔ یہ کہانی ہے آستین میں چھپے ایک راز کی، اور اس راز سے جڑے ایک بڑے امتحان کی۔ تو سب سے پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہی ہے نا؟ بھئی ایسی کیا چیز ہو سکتی ہے جو اتنی ذاتی اور خفیہ ہو کہ کسی کی نبوت کو پرکھنے کا پیمانہ بن جائے؟ ہماری کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک بدو کی آمد سے، ایک ایسا شخص جس کے دل میں شک تھا اور وہ جواب چاہتا تھا۔ ذرا اس منظر کو اپنے ذہن میں لائیں۔ ایک صحرائی آدمی یعنی ایک اعرابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ اس کا انداز بالکل سیدھا اور بے باک ہے، اور اس نے اپنی آستین میں کچھ چھپا رکھا ہے جو اس کے ارادوں کی طرح ہی پوشیدہ ہے۔ اور یہ رہا اس کا چیلنج۔ یہ کوئی معمولی سوال نہیں تھا، یہ تو ایک طرح کا الٹیمیٹم تھا، ایک شرط جس کا نتیجہ یا تو مکمل یقین ہونا تھا یا پھر انکار۔ اس نے صاف صاف کہہ دیا، اگر تم بتا دو کہ میری آستین کے اندر کیا ہے تو مان لوں گا کہ واقعی تم سچے نبی ہو۔ تو اب ہم کہانی کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، جہاں اس گہرے امتحان کی شرائط طے ہوتی ہیں۔ اب یہاں جو بات واقعی دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب ثبوت کے بارے میں نہیں بلکہ نیت کے بارے میں تھا۔ انہوں نے توجہ ایک کرتب سے ہٹا کر ایمان کے سچے وعدے پر مرکوز کر دی اور پوچھا، واقعی ایمان لے آؤ گے؟ اس شخص نے بھی پورے یقین سے کہا، ہاں واقعی ایمان لے آؤں گا۔ اس کے اقرار کے ساتھ ہی بات پکی ہو گئی۔ اب تو بس اس لمحے کی کشیدگی اور بھی بڑھ گئی، کیونکہ پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اور اب آتا ہے کہانی کا وہ حصہ جہاں سب کی سانسیں تھم جاتی ہیں، جہاں عام انسانی نظروں سے پرے کا علم ظاہر ہونے والا ہے۔ یہاں معاملہ اور بھی گہرا ہو جاتا ہے۔ ایک سیدھا سا جواب دینے کے بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو سنو، اور ایک پوری کہانی بیان کرنا شروع کی، ایک ایسی کہانی جو صرف اور صرف وہ بدو ہی جان سکتا تھا۔ آئیے ذرا ان مراحل کو دیکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بتانا شروع کیا، تم ایک جنگل سے گزر رہے تھے، وہاں تم نے ایک درخت پر کبوتر کا گھونسلہ دیکھا جس میں 2 بچے تھے۔ تم نے ان دونوں بچوں کو پکڑ لیا۔ جب ان کی ماں نے یہ دیکھا تو وہ بے قراری میں اپنے بچوں پر آ گئے اور تم نے اسے بھی پکڑ لیا۔ ہر ایک لفظ اس راز سے پردہ اٹھا رہا تھا جو صرف اس بدو کے سینے میں دفن تھا۔ اور پھر آخری اور حتمی انکشاف، اور وہ دونوں بچے اور ان کی ماں اس وقت بھی تمہارے پاس ہیں اور اسی آستین کے اندر ہیں۔ یہ الفاظ صرف ایک جواب نہیں تھے، یہ تو اس شخص کے ماضی کے ہر عمل کی گواہی تھے۔ جو کچھ آستین میں تھا وہ کوئی بے جان چیز نہیں تھی، بلکہ ایک پوری کہانی تھی، ایک ماں اور اس کے بچوں کی۔ اب کہانی کے اختتام کی طرف آتے ہیں، جہاں اس انکشاف کا بدو پر ایک گہرا اور زندگی بدل دینے والا اثر ہوتا ہے۔ یہ سننا تھا کہ وہ عرابی تو بالکل حیران رہ گیا۔ وہ یہ دیکھ کر دنگ تھا کہ اس کے خفیہ عمل کو اتنی تفصیل سے بیان کیا جا رہا ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں موجود ہوں۔ اور بس اسی لمحے میں سارا شک یقین میں بدل گیا۔ وہ جھٹ سے پکار اٹھا اور اس نے کلمہ پڑھ کر ایمان کا اقرار کیا۔ ایک شک کرنے والا شخص اب ایک مومن بن چکا تھا۔ یہ سب ایک ایسے راز کی وجہ سے ہوا جو اس کی آستین میں چھپا تھا۔ تو اس پوری کہانی کا اصل نقطہ کیا ہے؟ آئیے اس واقعے سے حاصل ہونے والے گہرے اسباق پر تھوڑی بات کرتے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ یہ ہمیں غیب کے علم کے بارے میں بتاتا ہے جو ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ یہ ایک ذاتی نشانی کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے جو کسی بھی عام دلیل سے زیادہ مؤثر ہو سکتی ہے۔ یہ ہمیں اللہ کی تمام مخلوقات کے لیے رحم دلی کا بھی درس دیتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ کیسے ایک لمحہ کسی کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے۔ اور ہم اس تجزیے کو اس سوال پر ختم کرتے ہیں کہ ہماری اپنی زندگیوں میں ایسے کون سے لمحات آتے ہیں جب ہمارا سامنا کسی ایسی چیز سے ہوتا ہے جو ہماری دنیا کی سمجھ کو چیلنج کرتی ہے اور ہمیں اپنے عقائد پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔